کیا آپ برسوں سے اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں یا بیماری نے زندگی مشکل بنا دی ہے؟ حالات مشکل بنتے جا رہے ہیں، رزق کی بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ بھی ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم جانیں گے کہ سورہ البقرہ کی فضیلت کیا ہے، قرآن و سنت ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں اور کیسے اس کی تلاوت، دعا، استغفار اور اللہ پر بھروسہ انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بڑھاتے ہیں۔ کیا سورہ البقرہ قرض، اولاد اور شفا ان ساری مشکلات میں مدد کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ تو اگر آپ اولاد کی نعمت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر پہاڑ جیسے قرض نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اگر اپنا گھر، شفا یا کسی اور بڑی حاجت کے لیے رات دن اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم سورہ البقرہ کی اس عظیم فضیلت اور اس کے عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے لاکھوں مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہی سورہ دلوں کو سکون دیتی ہے، گھروں میں برکت لاتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت کی امید مزید مضبوط ہو۔ چاہے آپ کی دعا اولاد کے لیے ہو، شفا کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا پہاڑ جیسے قرض سے نجات کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ البقرہ ایسی عظیم سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت بیان فرمائی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا کیسے حصہ بنایا جائے اور اللہ سے امید کیسے وابستہ رکھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت، برکت اور حفاظت میں رکھے، آپ کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، صحت، شفا اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ایک ایسی عظیم فضیلت کے بارے میں بات کریں گے جس نے بے شمار لوگوں کو اللہ سے مزید قریب ہونے کی ترغیب دی اور دعا، صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اپنے رب سے امید کیسے وابستہ رکھی جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ سورہ البقرہ کوئی جادو یا تعویذ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے۔ اسی لیے جب ہم اسے اخلاص، یقین، سمجھنے کی کوشش، دعا اور عمل کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو اس کی برکتیں ہماری زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کا معمول بناتے ہیں تاکہ گھر میں برکت، سکون اور خیر قائم رکھے، کیونکہ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ سے اتنی محبت ہوتی ہے، ان کا یقین گہرا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں تو یقیناً اس صورت میں برکت ہے، شفا ہے، سکون ہے اور شیطان اور باطل قوتیں اس کا بے شک مقابلہ نہیں کر سکتی اور اسی یقین کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو چاہے اگر آپ اس وقت قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، شفا کے طلبگار ہیں یا کسی اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو مایوس ہرگز نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے اور ہر بندے کی سنتا ہے اور ہر حال جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے دروازے پر بار بار دستک دیتے رہیں، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے رہیں۔ یقین رکھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس طرح وہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں، جب لوگ لکھتے ہیں کہ میں نے سورہ البقرہ پڑھی، میری زندگی بدل گئی، سالوں بعد اولاد ملی، قرض اتر گیا، شفا مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور ان کے لیے اسباب پیدا کیے، کیونکہ قرآن اور سنت ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی فضیلت ثابت ہے، اس کی تلاوت برکت کا باعث ہے۔ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا، لیکن دعا کب، کیسے اور کس صورت میں قبول ہوگی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کمنٹس میں معجزاتی کہانیاں، معجزاتی تبدیلیاں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور سورہ البقرہ کو ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہمارے پاس روزانہ ایسے کمنٹس آتے ہیں جو کسی کا برسوں پرانا قرض اتر گیا، کسی کو سالوں بعد اولاد کی خوشخبری ملی، کسی کی زندگی
زندگی میں سکون آ گیا۔ بہت بڑی بڑی پریشانیاں لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ان کی حل ہو گئی، اور ہم ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت سمجھتے ہیں، کیونکہ سورہ البقرہ اللہ کا کلام ہے، اس میں یقیناً برکت ہے، لیکن ہر بندے کے معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ ہمارا کام اخلاص کے ساتھ تلاوت، دعا، استغفار اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جتنا یقین گہرا ہوگا اتنی آپ کی دعائیں اور زیادہ اور اتنا جلدی آپ کو قبول ہوتے دکھائی دیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے آخر سورہ البقرہ پڑھنے والوں کے ساتھ اتنے حیرت انگیز واقعات کیسے پیش آتے ہیں، جو روزانہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی، برسوں بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی، پہاڑ جیسے قرض اتر گئے، بیماریاں کم ہو گئی، گھر میں سکون آ گیا، اور ناممکن لگنے والے کام آسان ہو گئے۔ یہ سب سن کر دل خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام میں بے شمار برکتیں رکھتا ہے۔ جب بندہ اخلاص، یقین، صبر اور دعا کرتے ہوئے اور استغفار اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو جلد آسانی ملتی ہے، کسی کی آزمائش کچھ دیر بعد ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا سنتا ضرور ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ سے امید وابستہ رکھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورہ البقرہ ہی میں کیوں ایسی خاص بات ہے؟ اس کا جواب خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے دل کو سکون ملنے لگا، عبادت میں لذت آنے لگی، گھروں کا ماحول بہتر ہونے لگا، اور اللہ پر بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا، کیونکہ وہ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت قرض کی پریشانی میں ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، شفا کے طلبگار ہیں، یا کسی بھی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو آج ہی سورہ البقرہ کی نیت کریں اور سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال مل جائے، رزق کی کثرت ہو جائے، بلکہ برکت ہر اس چیز میں ہے جو آپ مانگتے ہیں، اور صرف الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں برکت، ہدایت اور رحمت ہے۔ اور پھر دل سے دعا کریں، خوب استغفار کریں، حلال اسباب اختیار کریں، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور اپنے رب سے امید کبھی نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی قبولیت بہت قریب ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول دے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اگر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر قرض نے آپ کی راتوں کی نیند چھین لی ہے، اگر برسوں سے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اگر کسی کو بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہے، یا آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اگر بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، تو میں ان سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول کر دے۔ اور ایک بات کبھی نہ بھولیے، دیکھیں اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ پیارے انبیاء علیہ السلام کے قصے سنیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ایسے ایسے معجزے ہیں جو سن کر بے اختیار آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ۔ جس رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، وہ خود بول اٹھے کہ یا اللہ، اس بڑھاپے میں تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور جس رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، جن کے درد کی حد تھی، تو وہی رب آج بھی زندہ ہے، سنتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس رب نے خود ہی سورہ البقرہ میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بے حد قریب ہے، اور ساتھ ہی شرائط بھی بتائی ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری مانیں، یعنی اللہ پاک نے جو حکم دیے ہیں اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، ان اللہ کے احکام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہوں کہ میں تو بہت عرصے سے دعا کر رہا ہوں، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میری بہنوں، بھائیوں، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے کا وقت بالکل قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے جن کا آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیے، دعا مانگتے رہیے، سورہ البقرہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، مایوس کبھی بھی نہ ہوں، دل سے دعا مانگیے، یقین کے ساتھ مانگیے، کیونکہ جب اللہ کن فرماتا ہے تو برسوں کی بندش ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔
کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہاڑ جیسے قرض اتر جاتے ہیں، ویران گودیں بھی بھر جاتی ہیں۔ آپ بھی جیسے عام سے لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ ان کے ایسے اسباب بنے کہ قرض اتارنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایسے اسباب اللہ پاک بنا دیتا ہے، اور جب اللہ پاک خود قصے قرآن پاک میں بتاتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کے کہ ان کو بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے، تو میری پیاری بہنوں آپ کا رب بھی تو وہی ہے۔ ایک بہن نے کل کمنٹ کیا کہ آپ اولاد والی ویڈیو جو آپ نے شیئر کی بہت حوصلہ ملا، آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیو بنائیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے۔ تو میری پیاری بہنوں وہی رب ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ آپ بھی اس رب پر یقین رکھیے اور دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے امید کبھی مت چھوڑیے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت جاری رکھیے، کیونکہ ناممکن نظر آنے والے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ توڑیے، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو آج ایک مضبوط نیت کر لیجیے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہم اللہ کا دروازہ چھوڑنے والے نہیں۔ جس طرح کچھ دن پہلے ایک بہن نے انسٹاگرام پر رابطہ کیا، انہوں نے اپنی پریشانیاں شیئر کی اور 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ میں نے انہیں ہمیشہ حوصلہ دیا، اور آج وہ بتاتی ہیں کہ ان کے مسائل حل ہونے لگے ہیں۔ جو پریشانی ان کی تھی، آدھی سے زیادہ ان کی پریشانی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے اور یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے سورہ البقرہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مضبوط ارادہ کیا اور آج وہ مطمئن ہیں۔ تو اگر آپ کی بھی ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا ہو جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ کیونکہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو دعا میں رلوا کر اپنے قریب کر لیتا ہے اور پھر ایسی عطا دیتا ہے کہ بندہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ اس لیے آج سے سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، صرف اس نیت سے نہیں کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، بلکہ نیت ہمیشہ یہ رکھیں کہ میرا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے نا، تو اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور بہت سے کمنٹ ہم نے اس طرح بھی پڑھے کہ جو دعائیں ہم مانگ رہے تھے، اللہ نے تو اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیا، لیکن اللہ کے قریب ہونے کی، اس کی عبادت کی جب ہم نے لذت چکھی تو پھر وہ خواہش ہی نہیں رہی جس کے لیے اصل میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کی کسی طلب میں پڑھتے ہیں، ہم کسی اپنی خواہش کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون دیتا ہے، آپ کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہے، تو پھر آپ تو کہتے ہیں کہ اس چیز کی تو مجھے اصل میں ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ جو اللہ نے مجھے دولت دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، آپ کے دل کو یقین ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور ایسا سکون ہوتا ہے جو پہلے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے، امید دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ ہو سکتا ہے آج یہی ویڈیو آپ کی زندگی کا ایک نیا آغاز بن جائے، اس لیے دل میں یقین پیدا کیجیے، اللہ سے خوب دعا کیجیے، استغفار کو اپنا معمول بنائیے، اور سورہ البقرہ کی تلاوت کو مستقل اپنا ساتھی بنا لیجیے، اور کوشش کیجیے، بلکہ میرا کہنا بھی یہی ہے کہ آپ سورہ البقرہ تہجد میں پڑھیں، اور پھر اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ کیونکہ ایک برکت تہجد کی رات کو اٹھ کر اپنی نیند چھوڑ کر دنیا کی ہر پریشانی سے آزاد ہو کر صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کے اس برکت والے کلام کو پڑھتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، تو پھر برکتیں آتی ہیں، شفا ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خیر، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ جب رب مہربان ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک بھی دیکھی ہے تو میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا، ہر جائز پریشانی کو آسان فرما دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے اور انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جو بہنیں اور بھائی اولاد کی نعمت کے لیے برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامل شفا عاجلہ، کاملہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ جن گھروں میں بے سکونی، پریشانیاں یا آزمائشیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سکون، محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نیک ہمسفر عطا فرمائے جو ان کے لیے صرف دنیا کی بھلائی نہیں بلکہ آخرت کی بھی
خیر و برکت کا سبب بنے۔ جو لوگ بے گھر ہیں، اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے وسیع گھر عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی ہر جائز دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس کے دل کی وہ حاجت بھی پوری فرما جو اس نے کسی سے شیئر نہیں کی۔ اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی عزت، ایمان، صحت اور اہل خانہ کی حفاظت فرما، اور ہمیں ہمیشہ قرآن کریم خاص طور پر سورہ البقرہ سے مضبوط تعلق رکھنے والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا پر آمین کہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کو بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔